سجدوں میں اس کی کثرت آ جاتی ہے، زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتا، نفلی صدقات بھی کرنے لگ جاتا ہے، نماز کو پر اکتفا نہیں کرتا، نماز پڑھ لینا کافی نہیں سمجھتا، بلکہ عام روٹین میں بھی ذکر اذکار کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جب نوافل کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے، یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں ڈالے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریشان دیکھے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام افضل الملائک، اکرم الخلائق، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو سب سے پہلا حکم انسانوں کو دیا وہ عبادت کا ہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری خیر پوشیدہ ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت کی خوف کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری خیر اور بھلائی اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور جو شخص اس چادر کو خود سے اتار دیتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تقوی یہ انسان کا جو آخرت کے لیے زیادہ راہ وہ تیار کر رہا ہے، اس میں سب سے بہترین چیز وہ اللہ کا خوف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرے گا۔ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو نہیں ڈرائے گا، اور جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت کے خوف سے عاری ہو گیا، اللہ رب العزت آخرت میں اس شخص کا محاسبہ ضرور کرے گا اور اس کو اپنے عذاب سے ضرور ڈرائے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اور اپنی ہر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لے، کیونکہ اللہ رب العزت جس کے ذکر سے، جس کے اذکار سے، جس کے صدقے خیرات سے راضی ہو گیا، وہ انسان حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی عبادت سے، جس کی ریاضت سے، جس کے سجدوں اور نمازوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوا، وہ انسان خوار ہو جائے گا۔ عبادت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، لیکن اگر انسان کی عبادت انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں کرنے لگی ہوئی تو اس کی عبادت اس کے معاملات پر اثر انداز نہیں ہونے لگی ہوئی تو اس کی عبادت اس کے کسی کام نہیں آئے گی، گویا کہ وہ عبادت کے ثمرات کو حاصل کر ہی نہیں پا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے باوجود ایسا شخص بے حیائی سے، برائی سے باز نہیں رہتا تو اس کو جان لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نماز کی ادائیگی کا معاملہ اس سے اس کو مقصود اور مطلوب وہ حاصل نہیں ہو پا رہا، کہ وہ بیج تو بو رہا ہے، اس سے درخت بھی اگنے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ثمرات، اس کے سائے سے وہ مستفید نہیں ہو سکے گا۔
اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کل قیامت کے دن اس کے کام آ جائے، اس کے نامہ اعمال میں اس کا کچھ وزن ہو، تو اپنی عبادت کو اپنے معاملات پر سر انداز ہونے دے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ اس کی عبادت اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں ایسی آسانی پیدا کر دیتے ہیں، ایسی آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہر طرف سے راستے مسدود ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، اب اس شخص کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھلیں گے، یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا اگر یہ شخص اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، یہ حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، حقوق اللہ کا خیال کرنے والا ہے، اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ پریشانیوں تنگیوں سے نکلنے کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس شخص کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا کہ یہ انسان اس نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق اس انداز سے بھی لکھ رکھا تھا۔ لیکن شرط کیا لگائی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر انسان اللہ سے ڈرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا۔ پھر دنیا لاکھ روڑے اٹکانا چاہے، پھر دنیا مصیبتوں اور مسائل کے پہاڑ کھڑے کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ضمانت لے لیتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں میرا خوف موجود ہے، یہ میرا بندہ ہے اور اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھتا ہے اور مجھ سے ہی حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے۔ فرمایا اس کے معاملات کو میں آسان کر دوں گا، اور جس کے معاملات کو اللہ رب العزت آسان کرنے کی ذمہ داری لے لے، دنیا کا کوئی شخص اس کے معاملات کو مشکل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے ایمان لے کر آ جائیں اور اللہ رب العزت سے ڈرنے لگ جائیں، فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، ہم ان کے لیے زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین اپنے خزانے ان کے لیے اگل دے گی، آسمان سے ان کے لیے رحمت کی بارش برسے گی۔ لیکن کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق صرف ایک چیز کے ساتھ ہے کہ انسان اللہ کا خوف اختیار کرے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا سے ڈر اپنے دل سے نکال دے، تو انسان ہلاک اور برباد کس طرح ہوگا؟ ایسے کہ جیسے ہم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ فرمایا وَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک اور برباد کیا تھا۔ کوئی قوم ایک تیز چیخ کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، کوئی قوم ایک آندھی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، کوئی قوم بارش کے پانی سے، تندور سے نکلنے والے پانی سے ہلاک کر دی گئی۔ وہ لوگ تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے، تم سے زیادہ حسب نسب والے تھے، تعداد میں کثرت میں زیادہ تھے، اولاد میں زیادہ تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑنا چاہا تو اس روئے زمین میں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا کہ جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ ان کے مضبوط گھر، ان کے مضبوط قلعے، ان کے مضبوط اولادیں، ان کی نوجوان نسلیں ان کا دفاع نہ کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے تھے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کے وبال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پر اس کا مواخذہ کرنا لگ جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی کر دیتا۔ ادھر انسان نے گناہ کیا، یہاں اس کا مواخذہ ہو گیا، فوراً مواخذہ ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مدت تک مؤخر کر دیتا ہے، لیکن جب وہ مدت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس مدت کو ٹالتا نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کے گناہوں پر انسان کا مواخذہ شروع کر دے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس روئے زمین پر کوئی چوپایا نظر نہ آئے۔ انسان کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس پر انسان کا مواخذہ شروع کر دے تو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اب گناہوں سے کثرت کے ساتھ توبہ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بے شمار ایسی جگہ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو کس قدر قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں،
کہ ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے مویشی پانی اور سیلاب کی نظر ہو گئے، جو کل گھر والے تھے آج بے گھر ہیں، جو کل آباد تھے آج اجڑے ہوئے ہیں، وہ آنگن وہ صحن جن میں زندگی دوڑتی تھی، خوشیاں دوڑتی تھیں، آج وہاں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ جن جگہوں پر یہ معاملہ ہوا وہ ہرگز ہم سے زیادہ گناہ گار نہیں تھے، اور اگر ہم اس صورتحال سے محفوظ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں محفوظ رکھا تو اس میں نصیحت ہے، واعظ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم سب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کیا تو ہم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے گا۔ فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تم زمین پر گناہ کرتے ہو اور آسمان پر بیٹھے ہوئے اس رب سے کیسے بے خوف ہو سکتے ہو؟ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، وہ آسمانوں پر موجود ہے اور زمین میں اگر وہ تمہیں دھسا دے تم اس سے کیسے بے خوف ہو؟ یا وہ آسمان سے حکم جاری کر دے، یہ زمین لرزنے لگ جائے اور تم اس میں دھس جاؤ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، وہ آسمانوں کا موجود رب اگر آسمان سے یہ آرڈر جاری کر دے کہ تم پر پتھروں کی بارش کر دی جائے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ڈرانا کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح چاہے انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، انسان کو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ گناہ کا بوجھ مومن اپنے دل پر محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، بعض سلف کا قول بھی ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ چٹان ابھی اس کے اوپر آ کے گر جائے گی اور اس کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گی، وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ مثال ہے مومن کی کہ مومن نے ایک گناہ کر لیا، وہ اس گناہ کو کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنے لگ گیا کہ دنیا میں اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اس کی یہ نافرمانی کی تھی۔ فرمایا مومن اس گناہ سے اتنا ڈرتا ہے، اور جو فاسق اور فاجر اور گناہوں میں لت پت انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کے خوف سے عاری ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا اس کے ناک پر آ کر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو ہاتھ سے اڑا دیا۔ وہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اپنے گناہ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہونے لگی ہوئی، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پانی عطا کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معاملہ کیسا تھا کہ جب کسی کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھتے آپ اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خواہ دعا کی ہی صورت میں مدد کی اپیل کیوں نہ آتی۔ اس انسان نے آ کر مدد کا سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر کھڑے کھڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اللہ ہمیں پانی پلا، اللہ ہمیں پانی پلا۔ مویشی پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، زمین سبزہ نہیں اگا رہی، اللہ تو رحمت کی بارش برسا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دور دور تک مدینے میں بادل کے کوئی آثار موجود نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ ادھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مدینے کا محاصرہ، مدینے کو بادلوں نے اپنی گھیرے میں لینا شروع کر دیا، یکا یک بادل آ گئے، اب بارش برسنا شروع ہوئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ 6 دن تک صحابہ کہتے ہیں ہم نے سورج نہیں دیکھا، 6 دن تک سورج نہیں دیکھا، بارش برس رہی ہے، دن رات برس رہی ہے۔ 6 دن بعد وہی بندہ واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول وہی پرانے الفاظ جو آ کے دہرائے تھے، وہ کیا کہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، اللہ کے رسول مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، راستے پھر بند ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مدد کی درخواست کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اللہ ہمارے ارد گرد برسا، اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں برسا، اللہ ہم پر نہ برسا، اللہ چوٹیوں پہ برسا، درخت اگنے کی جو جگہ ہیں وہاں برسا، اللہ ہم پر اس بارش کو روک لے۔
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بارش ہوتی ہے، جب نہیں ہوتی ہم تب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بارش ہو جائے، اور جب بارش ہونے لگ جاتی ہے تو پھر کوسنے لگ جاتے ہیں حکمرانوں کو، کوسنے لگ جاتے ہیں ذمہ داروں کو، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر اس سے پہلے ہم خشک سالی کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھے تو کیا وجہ تھی، اور اب اگر بارشیں رحمت کی بجائے ہمارے لیے زحمت بن گئی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پریشانی کے عالم میں آ کر مدد کی درخواست کرے تو اس کی مدد کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور انسان پریشان ہو تو اس کو پریشانی کے عالم میں، مشکلات میں کبھی بھی دعا سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے اللہ کے رسول نے دعا کی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کی دعا کیسے قبول کی۔ ادھر آپ نے دعا کی کہ اللہ بارش کو روک دے، بادلوں کے درمیان میں سوراخ ہو گیا، اور وہ بادل ایسے جدا ہو گئے شہر سے کہ جیسے ہمارے یہاں انگوٹھی نے کسی انگلی کا محاصرہ کیا ہوتا ہے، انگلی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، کہ پورے شہر کو اس نے چھوڑ دیا، اور پورے شہر کے گرد ایک گول دائرہ بن گیا۔ بادل پہاڑوں پر برسنے لگے ہوئے ہیں، درخت اگنے کی جگہ پہ برسنے لگے ہوئے ہیں، لیکن مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک طرف 6 دن تک ہم نے سورج نہیں دیکھا تھا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہم جب مسجد سے باہر نکلے تو ہم سورج کی روشنی میں چلنے لگے ہوئے۔ جب حالات خراب ہو جائیں تو انسان کو چاہیے، جب معاملات خراب ہو جائیں گے تو انسان کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو، اپنی مرضی کا دین اختیار کرتے ہو اور جو چیزیں ناپسند ہو اس کو ترک کر دیتے ہو۔ دل کیا تو نماز ادا کی، دل کیا تو چھوڑ دی، دل کیا تو صدقہ خیرات کیا، دل کیا تو چھوڑ دیا، دل کیا تو زکوٰۃ ادا کی، دل کیا تو نہیں کی۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ ہمارا رویہ کیسا بن چکا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یاد رکھو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس نے دین پر عمل کے حوالے سے اپنی منمانی کی، فما جزاء منکم من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا میں ایسے انسان کو کبھی ترقی نہیں دے گا، اللہ رب العزت ایسے انسان کو دنیا میں کبھی رفعت اور مقام نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسی قوم کو، ایسی جماعت کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اور کیسے کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ندامت، شرمندگی اور ضلالت اس کے نصیب میں لکھ دے گا۔ فما جزاء منکم من یفعل ذلک الا خزی، صرف ضلالت اور گمراہی اور دنیا کے اندر دھتکارنا اور لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جانا اس کے نصیب میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس شخص نے دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ اگر دینداری انسان کے اندر داخل ہو جائے، دین انسان میں داخل ہو جائے، اور دین اس کے اعضاء پر اس کا اثر نظر آئے، اس کی عبادت کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے، اس کے معاملات پر نظر آئے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیسے حفاظت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو میرے کسی ولی کو، میرے کسی دوست کو تکلیف دیتا ہے، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر ایک بندہ میرا قرب ان چیزوں سے حاصل کر سکتا ہے جو میں نے بندے کے اوپر فرض کی ہیں، جب انسان فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، کسی پہ حج فرض ہے وہ حج ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے فرض ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے، جب انسان فرائض کو ادا کرنے لگ جاتا ہے، فرمایا وہ شخص اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور وہ شخص اس چیز پر اکتفا نہیں کرتا
इस चीज़ को अपने लिए काफ़ी नहीं समझता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि वो नवाफिल का अहतमाम करना शुरू कर देता है, सजदों में उसकी कसरत आ जाती है, ज़कात पर इक्तिफा नहीं करता, नफली सदकात भी करने लग जाता है, नमाज को पर इक्तिफा नहीं करता, नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं समझता, बल्कि आम रूटीन में भी जिक्र अज़कार करने लग जाता है। फरमाया ऐसा शख्स जब नवाफिल का अहतमाम करने लग जाता है, ये बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। तो ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करने लग जाए, कि अल्लाह ताला उसको अजाब देगा, अल्लाह ताला उसको परेशानी में डालेगा, कि अल्लाह ताला उसको परेशान देखेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कब होगा कि जब हम फराइज़ था उसको भांप गए और कहा ये हदीस बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने तुमसे बयान की, मगर याद रखो जिस दिन मुझे ये फालिज हुआ उस दिन तकदीर गालिब आ गई और मैं ये दुआ नहीं पढ़ सका था। इस दुआ का अहतमाम करने की ज़रूरत है। फिर हदीस में आता है कि जो शख्स इन कलिमात को पढ़ता है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, सुबह और शाम के अज़कार में इसको शामिल कर लेता है, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला मूज़ी चीज़ों का काटने का मामला हो या किसी नुकसानदेह चीज़ से नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, अल्लाह ताला उस इंसान की हिफाजत करता है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो, इंसान सुबह शाम अल्लाह से दुआएं करता हो, तो फिर यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है, उसका मुआविन और मददगार हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुबह शाम की दुआएं पढ़ा करते थे, उन दुआओं में एक दुआ ये भी थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफिया फी दीनी व दुनिया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा फ़ज़्नी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फ़ी अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती। आप अल्लाह से दुआएं किया करते थे कि अल्लाह तो मेरी सामने से हिफाजत फरमा, मेरी पीछे से मेरी हिफाजत फरमा, मेरी दाएं से मेरी हिफाजत फरमा, मेरे बाएं से हिफाजत फरमा, और अल्लाह ऊपर से भी हिफाजत फरमा। और मैं अल्लाह इस बात से पनाह तलब करता हूँ कि कोई अजाब मुझे कदमों तले से आगे घेर ले और मैं उसमें हलाक और बर्बाद हो जाऊँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में सबसे अजीम तरीन इंसान थे। आप अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार थे। आप अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, आपसे अल्लाह का खौफ इतना था और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में इतनी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब क़याम करते, आप खड़े होते तो क़याम की वजह से, क़याम की शिद्दत की वजह से, तवालुत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में वरम आ जाता, सूजन आ जाती। सहाबा कराम जब आपकी इबादत के अंदर इस मुशक्क़त को देखते तो आपसे कहा करते हैं कि अल्लाह के रसूल आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं, आप अगर थोड़ी अपनी जान पर रहम कर लिया करें, थोड़ी आसानी हो जाए आपके लिए, थोड़ा कम क़याम कर लिया करें, थोड़ा हल्का क़याम कर लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। अब सोचें ना कि अंदरूनी सिंध में भी सैलाब आया हुआ है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं, उनकी सरों पर छत नहीं है, जानवर और इंसान, मर्द और औरतें एक लाइन में खड़े हुए हैं, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, इज्जतदार जलील होकर रह गए, कोई एहतमाम नहीं। ऐसे आलम के अंदर अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो, इंसान कैसे बच पाएगा? अगर आज मैं और आप उस तकलीफ में मुब्तला हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा? उस मुसीबत से बचने के लिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह से दुआएं करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपकी हदीस है कि इन्ना सदक़त सिर्री लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, कि जो इंसान का सिर्री सदका है ना, जो इंसान पोशीदा करता है, ऐसा सदका, इस अंदाज में सदका कि अल्लाह की राह में ख़र्च किया और बाएँ हाथ को नहीं पता कि दाएँ हाथ ने क्या ख़र्च किया, इतनी खामोशी से वो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है। फरमाया इंसान का इस अंदाज में किया गया सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है कि ये बंदा अल्लाह से इतना डरता है, इसको नमूद नहीं चाहिए, इसको नुमाइश नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बंदा एलानिया सदका कर रहा है उसके दिल में नमूद और नुमाइश है, लेकिन ये तरगीब दिलाई गई कि जहाँ इंसान एलानिया सदका करता है दूसरों को तरगीब भी इससे मिलती है। फरमाया वहीं तन्हाई में ऐसे आलम में भी सदका करे, इस हाल में भी खर्च करे कि उसको देखने वाला कोई ना हो, ये सदका और उसके रब के दरमियान हो। फरमाया ऐसा सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देगा। और इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर हालात हैं, मामलात हैं, ऐसा लगता है कि हम अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं, हम कोई ऐसी ख़ता कर बैठे, ऐसी गलती कर बैठे, इज्तिमाई तौर पर कर बैठे हैं
کہ جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں جو فساد رونما ہوتا ہے وہ انسان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ ان کو تھوڑا سا مزہ چکھائے اس کے کرتوتوں کا، اس کے گناہوں کا، لعلہم یرجعون۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ یہ نہیں دیکھتے ہم سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کی آزمائش کرتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی کسی اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ انسان کی کامیابی بھی اس کے اندر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں تو ایسے عالم میں انسان کو چاہیے کہ صدقہ کرے اور خفیہ صدقہ کرے تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ گنہگار کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ کیسا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو جنگل بیابان کے اندر سواری پر سوار ہے، اس کا زاد راہ، اس کا پینے کا پانی، اس کا کھانا، اس کا خیمہ، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ شخص سواری پر سوار ہے اور جنگل بیابان میں تنہا ہے، ایک جگہ جا کے آرام کی غرض سے یہ لیٹتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ پاتا ہے کہ اس کا وہ سارا سامان اونٹ سمیت غائب ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص نا امید ہو گیا، پریشان ہو گیا، مایوسی نے اس کو گھیر لیا، نا امید ہو گیا کہ یہ سامان نہیں مل سکتا۔ اب میں اس جنگل بیابان کے اندر پانی کو ترس جاؤں گا، کھانے کو ترس جاؤں گا، سمت معلوم نہیں میری منزل کدھر ہے، میں منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب وہاں لیٹ کر وہ اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سواری زاد راہ سمیت اس کے سامنے موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، خیمہ بھی موجود ہے۔ یہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے عالم میں اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کہنا کیا تھا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، تو میرا مالک، کہنا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن اس کی خوشی کی انتہا یہ کہ اس کو دیوانہ اتنا ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا جملہ ادا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ خوشی میں آ کر کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ فرمایا اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ہمیں اجتماعی طور پر بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی طرح اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دعاؤں کی درخواست ہے، فیاض شاہ صاحب ان کی اہلیہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ادارہ حاضہ کی امام بھی ہیں، ہم تراویاں بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، محترم جناب حافظ شاہان صاحب، کل سے ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تمام ساتھی جانتے ہیں کہ یہ جمعہ محترم جناب استاد کاشف نسیم حافظ اللہ نے یہاں پڑھانا تھا، لیکن ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے،
اس وجہ سے وہ حاضر یہاں نہیں آ سکے جمعے کے خطبے کے لیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان موحدین بزرگ بچے بوڑھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ ایک اعلان ہے کہ موجودہ سیلابی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، اور تقریباً ملک کا 70% حصہ یعنی کہ تینوں صوبے سیلاب کی زد میں ہیں، اور جو اعداد و شمار سرکاری سطح پر جاری کیے گئے ہیں کہ 5 لاکھ گھر اور تقریباً 7 سے 8 لاکھ مویشی جو ہلاک ہوئے ہیں، اور 5 لاکھ گھر اس میں تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 900 کے قریب اموات ہیں۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، حالانکہ تباہی اس سے کہیں زیادہ ہے، شاید 2005 کے زلزلے سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ توسا ہے، راجن پور کا علاقہ ہے، چولستان کا علاقہ ہے، بلوچستان کے اندر جو تباہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اللہ معاف کرے کہ اندرون سندھ کے اندر جو تباہی ہے اس کی بھی ہم اپڈیٹس ہمیں گاہے بگاہے ملنے لگی ہوئی ہیں۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ملک کے شہری باسی پریشانی کا شکار ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال ایک جسم کے ساتھ دی، اور کہا کہ اگر مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر اس صورتحال میں ہم ان کی تکلیف محسوس نہ کریں تو شاید ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ اس بے حسی کا اگر ہم نے مظاہرہ کیا اور اس عالم میں ان کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں کبھی معاف نہ کرے، اللہ کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جس حال میں آج وہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم بھی اس حال میں نہ آ جائیں۔ اگر کسی کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھیں تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس پریشانی کے اندر بہت سارے ادارے، بہت ساری NGOs ان علاقوں کے اندر ریسکیو کا کام کر رہی ہیں، امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ الحمدللہ ادارہ فروغ قرآن و سنت کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ الحمدللہ اس چیز کا بھی پروگرام بن رہا ہے، تو ساتھی باہر موجود ہوں گے۔ حافظ شاہان صاحب اس معاملے کو لیڈ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو اشد ترین ضرورت ہے وہاں پر وہ خیموں کی ہے اور راشن کی ہے، کھانے کی ہے، کہ لوگ بے آسرا ہیں، بے چھت ہیں، کوئی ان کے پاس رہنے کی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو 12,500 کا ایک خیمہ آتا ہے، اور راشن کا معاملہ تقریباً 4,000 کا ایک بندے کا ایک گھر کا پیکٹ بنے گا، جو ایک پیکٹ ہے۔ تو کوئی بھی ساتھی اس معاملے میں تعاون کرنے سے گریز نہ کرے، اجتناب نہ کرے، بلکہ اپنا حصہ لازمی ڈالے، یہ سوچ کر کہ میرا دیا ہو صدقہ ان کی مدد کا سبب بھی بنے گا، ان کی مدد بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب بھی بنے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حافظ شاہان صاحب کے پاس اپنے عطیات اس حوالے سے آپ جمع کروا سکتے ہیں، اور وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اشد ضرورت وہاں پر خیموں کی ہے اور راشن کی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس استعمال کے کپڑے ہیں، برتن ہیں، جوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی اب کوئی چیز نہیں بچی، جو آپ کے پاس زائد ضرورت سامان ہو، رقم ہو، یہ چیزیں ہوں، اس حوالے سے وہ چیزیں آپ یہاں ادارے میں جمع کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن میں یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا امدادی سرگرمیوں کے لیے۔ میں تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا، پرزور اپیل کروں گا کہ تمام ساتھی اس حوالے سے بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، قوموا الی الصلاۃ۔